رہتا کہیں ہے، چلا کہیں جاتا ہے، موت کہیں آ جاتی ہے، جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کی دیر نہیں کرتی۔ تو لہذا یہ جمعہ 70 جمعوں سے زیادہ اہم، اور کیونکہ ہمارا یہ مہمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا رخصت ہو رہا ہے، دل ایک کرب محسوس کرتا ہے۔ یہ رحمتوں کا دن، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ سعادتوں کے لمحات، یہ اللہ کی رحمتوں کی راتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے دن، یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا سب سے اہم دن جمعہ۔ اس کے لیے خصوصی بات، اس کا خصوصی عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھی۔ ہم درود کو جادو ٹونے ٹوٹکے کی طرح پڑھتے ہیں، اور ہم تو جو ذکر اذکار کرتے ہیں اسے اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ شروع ہو رہا ہے اللہم، اے میرے اللہ، میرا مانگ رہے ہیں آپ کچھ، اور کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اس کے لیے مانگ رہے ہیں جسے اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ انا اعطیناک الکوثر کہہ کے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ کوثر کا لفظ ایسا ہے عربی زبان کا کہ اس پر اگر 1000 صفحوں کی کتاب لکھی جائے تو اس کی شرح مکمل نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی جو آپ کو نہ دی ہو، سب آپ کو دے دی۔ اب اس کے لیے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، برکت مانگ رہے ہیں، فضیلت مانگ رہے ہیں، درجات کی بلندی مانگ رہے ہیں، مقامات کی بلندی مانگ رہے ہیں۔ تو دراصل ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت عطا فرما انہیں۔ فضیلتیں تو ان کے پاس پہلے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت فرما۔ برکتیں تو ان کے قدموں میں ہیں، وہ تو ساری ان پر ہیں۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ اس کی روح کیا ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہم پر اتنا انعام فرمایا ہے، اس ذات اقدس نے ہمیں جہنم سے بچنے کا راستہ بتا دیا، ہمیں دنیا میں پرامن رہنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا دیا، ہمیں اپنے بچوں سے پیار سکھا دیا، اپنے بزرگوں کا احترام سکھا دیا، اپنے چھوٹوں سے شفقت سکھا دی۔ کیا کچھ نہیں ہے جو ہمیں نہیں دیا۔ اور وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، آپ نے خود انہیں کہہ دیا تھا ان احسانات کا کوئی اجر نہ مانگنا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے۔ تو اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، ہم تو انہیں کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ لہذا آپ کے پاس ہے بھی اور آپ دے بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ ان پر آپ زیادہ سے زیادہ برکت فرمائیں، زیادہ سے زیادہ فضیلت فرمائیں، زیادہ سے زیادہ درجات بلند فرمائیں۔ اللہ آپ کے پاس جو کچھ ہے سب انہیں عطا فرما دے۔ گویا ہم ان کی تعریف نہیں کر رہے، ہم تو اپنے درجات بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جھولیاں بھرنے کی بات کر رہے ہیں، اپنی رحمتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اسی پر میں مضمون سمیٹ لوں، سرکار میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کتنا وقت مخصوص کروں، اور آپ کے لیے درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے کتنا وقت مخصوص کروں؟ پھر خود ہی کہا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو چوتھائی وقت درود پڑھ لوں، باقی وقت ذکر کر لوں۔ آپ نے کہا تم اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے حق میں اور اچھا ہے۔ اس نے کہا جی آدھا وقت ذکر کے لیے، آدھا وقت درود شریف کے لیے۔ کہا ہاں بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے ذکر کرے
درود شریف کا، تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ 1/4 اور 2/3 تک پہنچا۔ تیسرا حصہ، چوتھا حصہ کہا یہ بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا اور اگر میں سارے وقت صرف درود شریف ہی پڑھوں؟ کہا یہ سب سے اچھا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ سب سے اچھا کیوں؟ بات بے دلیل نہیں ہے، پیغمبر صاحب دلیل ہے۔ ذکر میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درود شریف کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہے اور انجام بھی اللہ کے ذکر پر ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، اور اللہ اللہ کا اسم ذات ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ انک حمید مجید، اللہ تو جو ہے بڑا صاحب مرتبہ ہے۔ انکا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تو برکتوں والا بھی ہے، تو قوتوں والا بھی ہے، تو رحمتوں والا بھی ہے، ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، تیرے درجات اتنے ہیں بیان نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ سب کچھ تیرے پاس ہے اس لیے تو اس سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، آپ نے خود ابتدا میں ذکر الہی کر لیا، اختتام پہ ذکر الہی کر لیا، اور درمیان میں دعا جو کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا وَعَلَىٰ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک نقطہ اور سن لیں، آل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے شامل، آل و اولاد شامل، لیکن قرآن مجید نے اس لفظ کو صرف اولاد کے معنوں میں محدود نہیں کیا، بلکہ ہر ماننے والے کو اس میں شامل کیا ہے۔ میں دعویٰ بے دلیل نہیں، قرآن کے باہر کی دلیل کوئی نہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو وہ تو لاولد تھا، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جو ڈوبے کچھ خاندان والے ڈوبے ہوں گے، وہ تو پورا مصر ڈوبا اس کے ساتھ، سارے قبطی ڈوبے اس کے ساتھ، اس کا سارا لشکر ڈوبا اس کے ساتھ۔ اللہ انہیں آل فرعون کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو مطمئن ہیں اس میں نسل تو شامل ہے ہی، ہم خود بھی شامل ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت فرما، ان کی آل پر بھی فرما، جیسی فضیلت تو نے نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر۔ اچھا، ان کی آل کی صورت بھی ہے کہ ہر وہ آدمی جو ابراہیمی ہے وہ ان کی آل ہے، جو انہیں بحیثیت نبی مانتا ہے وہ آل ہے، جو ان کے حکم پر چلتا ہے وہ آل ہے۔ تو لہذا بھائی یہ سب سے اہم عبادت، درود شریف پڑھیں، اور جمعے کی خاص صفت یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی برکتیں بھی عطا فرمائے، ہماری بیماریاں دور کرے، ہماری تکلیفیں دور کرے، ہماری پریشانیاں دور کرے، اجتماعی اور انفرادی ساری مصیبتیں دور کرے، پاکستان میں امن و امان قائم کرے، سارے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور جس طرح اپنی رحمتوں سے یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ کرے کہ اگلے سال یہ برکت مہینہ ہمیں پھر نصیب ہو، اور پھر اللہ کی بندگی کی توفیق ہمیں ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔